اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا تاریخ، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا ایک دو منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گیا۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کا وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا،
ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تب ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پوڑیاں ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پوڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال برید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا۔ حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر نہیں آئے، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے۔ 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا۔ پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں،
आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुर्रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा, यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है? तो कहते इमाम मालिक कहने लगे, बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना, है कौन? तो कहने लगे कोई अब्दुर्रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग हैं, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी, मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा। सबसे बड़ा हौसला ना सूफिया का होता है। सूफी भी कहते हैं कि मुर्शद एक बनाना, चलो फैज जहां से भी मिलेगा अपने पीर का सदका ही मिलेगा। उसकी दलील मेरे असा फरमाया करते थे, बाप एक होता है, चलो चाचे तो 15 भी हो सकते हैं, लेकिन वालिद, तवज्जो है मेरी बात पर। एक बात आपको सुनानी है, जरा थोड़ी गौर करें। जो लोग तरीकत के रास्ते के मुसाफिर हैं ना, उनको जरा जल्दी समझ आएगी इस बात। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे हज़रत जमालुद्दीन हांसवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, वालिद भी फौत हो गया तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा। कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे, अगर नबी पाक ने अवैस करनी को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता। लेकिन प्यार बड़ा था तो बाबा साहब कहने लगे, चल तू पाक पतन नहीं आता तो मैं तो तेरे गांव आ सकता हूँ। 3 साल बाबा जी मुरीद की खातर उसके गांव में चले गए। उन भी पीठ टोल जाते ने मुरीद की खातर, पर मुरीद पुजारो वाला होना चाहिए। गरीब हो तो फिर उन्होंने राह औखा लगता है, फिर मुश्किल होता है। चले जाते हैं, आप भी चले जाते हैं। माड़ा आए तो उन्होंने कहते तू जुमे राती आई सवेरे 8 बजे। हाँ तू किधर आ गए? तगड़ा है तो उन्हें कहते ने तू बड़ी लेट आया, तू तो राती ख्वाब विच भी आया सवेरे। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, शहनशाही भी अय्यारी है और जो है वो फकर भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। मेरे भाई सुने, बाबा साहब ना 3 साल मुरीद के यहाँ चले गए। 3 साल हांसा में आपने क़याम फरमाया, 3 साल। वालदा तो उनकी जल्दी इंतकाल कर गई, लेकिन बाबा साहब वहीं रह गए थे। वो हजरत जमालुद्दीन बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे, वैसे भी अदाएं बड़ी अच्छी थी उनकी, आलिम फाजिल थे। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक दफ़ा पाक पतन आए बाबा फरीद साहब को मिलने, तो उन्हें जमालुद्दीन आंसवी पसंद आ गए। उन्होंने मुल्तान जाके बाबा फरीद को खत लिखा कि मेरे सारे मुरीद और खुलफा ले ले, पर अपना जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने जवाब में एक की जुमला का और बड़ा शानदार कहा। कहने लगे बहाउद्दीन हद करते हो, कभी किसी ने अपना जमाल भी किसी को दिया है? ये तो मेरा जमाल है, ये भी कभी किसी ने किसी को दिया है? अल्लाह अकबर। उन्होंने ना कोई रूहानी कशिश डाली हजरत जमालुद्दीन आंसवी के दिल पे। तो बाबा साहब असबाक पढ़ा रहे थे शागिर्दों को, तो हजरत जमालुद्दीन आंसवी आ गए। आके कहने लगे हुजूर मैंने मुल्तान जाना है। बाबा साहब ने फरमाया कोई काम है, कोई मजबूरी है, कोई रिश्तेदारी है? समझ गए बाबा फरीद साहब के मामला पीछे से गड़बड़ हो गया, क्या मसला है? कहने लगे हुजूर मैंने हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना है। मोहब्बत में शराकतदारी नहीं कबूल होती ना, बाकी माफियां मिल जाती हैं, शराकतदारी की कोई माफी
یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا، 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے۔ پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا، وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور اس کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر جاؤں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام، حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا، ہمارے گھروں سے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے VIP ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کریں، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان تک زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا